Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم گزشتہ ایپیسوڈ سے کشف القبور کی حیرتوں میں غوطہ-زن ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے ایک معروف صاحب کمال بزرگ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، جو موت کے بعد کی زندگی اعراف کے بارے میں نہایت حیرت انگیز معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک با کمال صاحب علم بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک شخص شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لباس کے اعتبار سے وہ شاہی عہدیدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، خود میری عقل بھی کام نہیں کرتی، حیران ہوں کہ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اب تھک ہار کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا، میں لکھنؤ میں رہتا تھا، برسر روزگار تھا، حالات اچھے گزر رہے تھے۔ قسمت نے پلٹا کھایا، معاشی حالات خراب ہوتے چلے گئے، زیادہ وقت بیکاری میں گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے شہر میں حصول معاش کی کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور اودے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ریواڑی کے مقام پر قیام کیا۔ اس زمانے میں وہ جگہ ویران تھی، صرف ایک تکیہ اور سرائے آباد تھی۔ سرائے میں کچھ قصبیاں رہتی تھیں۔ میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کیا کیا جائے، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ایک قصبی آئی اور کہنے لگی، میاں کس فکر میں بیٹھے ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا، ابھی سفر کی تھکان ہے، ذرا سستا لوں، تھکن دور ہونے پر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی۔ تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا خرچ ہو چکا ہے، اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور 10 روپے لا کر میرے حوالے کر دیے۔ جب میں نے روپیہ لینے میں پس و پیش کیا تو اس نے کہا، میں نے یہ روپے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو قرض حسنہ دے رہی ہوں، جب حالات درست ہو جائیں تو واپس کر دینا۔ میں نے روپے لیے اور خرچ کرتا ہوا اودے پور پہنچا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً ایک شاہی نوکری مل گئی۔ مالی اعتبار سے خوب ترقی ہوئی اور چند سالوں میں ریل پیل ہو گئی۔ انہی دنوں گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور جہاں اس کی نسبت ٹھہرائی گئی تھی وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے ہیں، اس لیے جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ ریواڑی پہنچا تو پرانے واقعات کی یاد ذہن میں تازہ ہو گئی۔ سرائے میں جا کر قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا، اسے خود قبر میں اتارا اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا، دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی 5000 کی ہنڈی غائب تھی۔ تلاش کیا مگر نہیں ملی۔ خیال آیا ہو نہ ہو دفن کرتے ہوئے قبر میں گر گئی ہے۔ افتاں و خیزاں قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کو کھول دیا۔ قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔
نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی۔ ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا، ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی۔ چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ باغ میں ایک طرف ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی۔ وہ شاہانہ لباس پہنے بناؤ سنگھار کیے بیٹھی تھی۔ ارد گرد خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی بدولت یہ مرتبہ اور عروج مجھے عنایت فرمایا ہے۔ یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی۔ ہنڈی لو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نے کہا، میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت نے جواب دیا کہ تم قیامت تک بھی گھومتے پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے۔ فوراً واپس ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور قبر سے باہر آیا تو اب وہاں سرائے تھی نہ تکیہ اور نہ ہی وہ پرانی آبادی تھی، بلکہ چاروں طرف شہری آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں سے سرائے اور تکیہ کے بارے میں پوچھا تو سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں سے اپنی یہ روایت بیان کی، لیکن سب نے مجھے مخبوط الحواس قرار دیا۔ آخر کار ایک آدمی نے کہا، میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لیے چلتا ہوں، وہ بہت عمر رسیدہ ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اس بزرگ نے سارا حال سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پردادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں صرف ایک سرائے اور تکیہ موجود تھا۔ سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا، میں ہی وہ امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل حیران اور ششدر رہ گئے اور حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ امیر یہ واقعہ سنا کر خاموش ہو گیا اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیں کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ، دوسرے یہ کہ اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے۔ اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ شاہ صاحب نے اس شخص کو ہدایت کی کہ اب تم بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی زندگی یاد الہی میں گزار دو۔ جزاک اللہ خیر۔